بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے محرومی کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے، اور اس پورے 1 ماہ میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب عوام کو اپنی مظلومیت کی داستان سنانے کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہر دورے میں ایک نئی کہانی، ایک نئی سازش کا انکشاف کر رہے ہیں۔ نئی باتیں سن کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تو انہوں نے سیالکوٹ میں جو جلسہ کیا اس میں تو انہوں نے ایک نئی بات کی اور یہ کہا کہ ان کی قتل کی سازش ملک کے اندر و باہر سے کی جا رہی ہے، اور انہوں نے ویڈیو میں ان لوگوں کے نام ریکارڈ کرا دیے ہیں جو اس سازش میں ملوث ہیں، اور اگر انہیں کچھ ہوا تو یہ ویڈیو سامنے آ جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کون کون لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک نیا انکشاف ہے۔ ابھی خط کی سازش کی مٹی کی دھول بیٹھی نہیں تھی کہ اب ایک نیا انکشاف انہوں نے فرما دیا ہے کہ ان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ سارے اشارے جو جس طرح وہ کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے۔ کم ظرفی اور احسان فراموشی کی انتہا دیکھیں کہ یہ وہی ادارے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوایا۔ ان کی جو سیٹیں نہیں تھیں اتنی، ان کو سیٹیں دلوائیں، اتحادیوں پہ زور ڈال کے، پیسہ ڈال کے ان کا ساتھ دلایا، ووٹ دلوایا، آزاد اراکین کو ان میں شامل کروایا۔ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح ہوا۔ اس کے بعد جب دوبارہ اس پہ تحریک عدم اعتماد آئی تو اس دور میں بھی کیا کچھ نہیں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ کیمرہ لگا تھا، اس کی CCTV بھی بنی، لیکن وہ سامنے نہیں آ سکے بھائی کنہوں نے وہ کیمرے لگوائے تھے۔ اس حد تک ان کو سپورٹ کیا گیا۔ الیکشن سے پہلے 2018 کے نواز شریف کو باہر کیا گیا، ان کی بیٹی مریم نواز کو باہر کیا گیا تاکہ یہ مقابلہ ہی نہ کر سکے عمران خان صاحب کا۔ اس کا رزلٹ دیکھیے کہ آج وہی انہی اداروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ پہلے حکومت ختم کرنے کا الزام لگایا اور اب انہوں نے ایک نیا الزام قتل کی سازش کا لگا دیا ہے۔ یہ ساری کوششیں لگتا ہے اسی بات پر ہے کہ کسی نہ کسی طرح اشتعال دلا کے کوئی نہ کوئی قدم اٹھوایا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے لانگ مارچ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے لانگ مارچ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا طاہر القادری صاحب کو راضی کیا تھا، انہی کی وجہ سے ان کی آڑ لے کے وہ وہاں تک پہنچ پائے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پورا دن جو ہے ان کے پنڈال خالی رہتا تھا اور صرف رات کو جو ہے وہاں پر میلہ سجتا تھا۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ چاہے کنٹینر کھڑے ہوں، رکاوٹیں کھڑی ہوں، چاہے گرمی ہو، لیکن وہ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے ایک نئی بات بھی کہی کہ جتنے قیام پاکستان کے وقت لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اتنے ہی لوگوں کی جان کی قربانی ان کو چاہیے۔ اپنے اقتدار میں آنے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے لاکھوں لوگوں کی اب ان کو جان کی قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے 1 مہینے سے ہر تقریر میں، ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نئی انکشاف کا سارا مقصد یہی ہے کہ ملک میں کوئی ایسا اقدام ہو جائے کہ ان کی فیس سیونگ ہو جائے اور ان کو جو عوام کے سامنے جو الیکشن میں جو شکست ہو سکتی ہے اس سے ہی بچ جائے۔ انہوں نے ایک نئی بات بھی فرمائی کہ انہوں نے 3.5 سال میں پوری کوشش کی تھی کہ جو اپوزیشن کے لوگوں ان کو سزا دلوائی جائے، جن میں ظاہر بات ہے شریف خاندانی ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے لیے کوئی کرپشن مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، نہ عدالتوں نے ان کو ساتھ دیا سزا دلانے میں۔ اس کے علاوہ اور جتنے الزامات وہ لگا سکتے تھے مقتدر حلقوں پر، اعلیٰ حلقوں پر انہوں نے لگائے، اور پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے جواب آئے اور اشتعال پھیلے۔ انہوں نے اپنے اس جلسے میں یہ بھی فرمایا کہ پہلے جو لیاقت علی خان صاحب قتل ہوا ان کی بھی سازش کا علم نہیں ہو سکا، اور بھی جو قتل ہوئے کسی کا علم نہیں ہو سکا، اسی لیے انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے تاکہ اس کا پتہ چل سکے۔ جہاں تک ان کی پارٹی کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے اور لانگ مارچ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پہلے یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے جو مسیح برادری کا گراؤنڈ ہے اس میں CTI میں، لیکن پورے دن کی کشمکش کے بعد، لڑائی جھگڑے کے بعد پھر پسپا ہونا پڑا PTI کو، اور پولیس نے دھاوا بول کر ان کے کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس کے بعد لاٹھی چارج کر کے جتنے بھی گراؤنڈ میں PTI کے لوگ موجود ہیں ان کو سب کو منتشر کر دیا اور گراؤنڈ کو خالی کروا لیا۔ ان کے اسٹیج سے کرسیوں کو بھی اٹھا کر پھینک دیا۔ اس سے اندازہ لگا لیں ان کو خود پتہ چل گیا ہوگا اگر یہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی نہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لانگ مارچ سے ان کی جان چھوٹے، اس لیے بار بار وہ 20 تاریخ کرتے ہیں کہ 20 تاریخ کے بعد وہ اعلان کریں گے کس تاریخ کو وہ جائیں گے۔ وہ مزید عمران خان صاحب فرماتے ہیں، اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن پہلے ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے، پیٹرول بند کر دیا جائے، انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، لیکن یہ سارے ان کے خیالات ہی ہیں، ایسا شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پوری حکومت موقع دے گی ان کو کہ وہ جائیں اسلام آباد میں، اور جیسے پہلے 126 دن بیٹھے ابھی جا کے دوبارہ بیٹھیں، کیونکہ اس دفعہ ان کے لیے شاید بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا،
کیونکہ پہلے بھی ان کو طاہر القادری صاحب نے بٹھایا ہوا تھا، اب اس دفعہ ان کا بیٹھنا بالکل ناممکن ہے۔ تو ایسے کم ظرف شخص کو جو ادارے اس مقام تک لے کے آئے، ظاہر ہے آج وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے جس کے لیے اپنے ادارے کو داؤں پہ لگایا اور جو اپوزیشن تھی خاص طور سے شریف خاندان، ان پہ جھوٹے مقدمات بنوائے، ان کو سیاست سے الگ کیا، تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جس شخص کے لیے یہ سب کیا تھا اسی نے اب ان کو پہلے قاتل بھی کہنا کہلوانا شروع کر دیا ہے۔